اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صلوات سورہ مبارکہ والضحیٰ آیت نمبر 5 عظمت جناب زہرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ جہاں رفعتیں ہوں گی، بلندیاں ہوں گی، جہاں عظمتیں ہوں گی، جہاں فضیلتیں ہوں گی، جہاں منقبتیں ہوں گی، جہاں کمالات ہوں گے، وہاں صدارت فاطمہ کی ہے۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ اور اس گھرانے کی صدارت بنام فاطمہ۔ تمام تر حسن، جمال، کمال، جلال اگر ایک جگہ دیکھنا ہو تو اس گھرانے کی زیارت کی جائے۔ پروردگار عالم نے ہمارے بدن کو سالم بھیجا ہے مگر ہماری روح کو پیاسا بنا کر بھیجا ہے۔ ہماری روح کو بھوکا اور پیاسا کسی چیز کا طالب بنا کر بھیجا ہے۔ ہماری روح کسی چیز کی طلبگار ہے۔ بدن ہمارا، ہماری 6 انگلیاں نہیں ہیں، ہماری آنکھیں گدھی میں نہیں ہیں، ہمارے کان ماتھے پہ نہیں لگے ہوئے، بدن ہمارا صحیح ہے مگر جو روح ہے نا، اسے پیاس اور بھوک کے ساتھ بھیجا ہے، اور جو روح کی پیاس اور بھوک ہے وہ 5 چیزوں سے دور ہوتی ہے۔ یہ جو ہماری اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہم کسی کی یہاں کی تقریب میں اگر گئے ہوتے تو فرش پہ نہیں بیٹھتے، لیکن کسی یہ بدن کو تکلیف ہو رہی ہے مگر روح کو غذا ملے گی۔ یہ جو نماز ہے، یہ جو مجلس ہے، یہ جو عزاداری ہے، یہ جو عبادات ہے نا، اس میں کیوں ہماری روح کھنچتی ہے؟ بدن تکلیف میں رہتا ہے مگر روح کھنچ رہی ہوتی ہے، روح اس کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے اس کو تسکین ہو رہی ہوتی ہے، یہاں سے اسے غذا مل رہی ہوتی ہے، روحانی غذا یہاں سے ملتی ہے۔ وہ کسی نے کہہ دیا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، ذکر خدا و رسول اور اہل بیت روح کی غذا ہے۔ اب وہ جو 5 چیزوں سے بھوکا پیاسا روح کو ہمارے طالب بنا کر، خواہش مند بنا کر بھیجا گیا ہے، وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اور اسی لیے ہماری روح کے اندر وہ چیز نہیں رکھی تاکہ ہم اس کی تلاش میں ہوں، اس کی طلب میں ہوں۔ اب مختلف جگہوں پہ لوگ جائیں گے، کہیں سے کچھ ملے گا، کہیں سے پشیمانی ہوگی، ندامت ہوگی، مگر جس دروازے پر جا کر مکمل غذا فراہم ہو، وہ گھرانہ پروردگار عالم نے اس لیے قرار دیا کہ یہ ہماری روح کی تسکین کا ذریعہ ہے۔
وہ 5 چیزیں جو ہماری روح کو ضرورت ہے جس کی، ان میں سب سے پہلی چیز ہے علم۔ ہم عالم پیدا نہیں ہوئے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، قرآن اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے تمہیں ماں کے شکموں سے اس حالت میں بھیجا کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ ہم کچھ پڑھ کے نہیں آئے، ہم میں سے کوئی ڈاکٹر نہیں پیدا ہوا، ہم میں سے کوئی انجینئر پیدا نہیں ہوا، ہم میں سے کوئی عالم فاضل پیدا نہیں ہوا، ہم سب جاہل پیدا ہوئے۔ یہ جو جہالت ہماری روح کے اندر اللہ نے رکھ دی، تو یہ خود ایک طلب ہے کہ اب اس کی جگہ خالی ہے، اس کو چاہیے ایک چیز جس کو علم کہتے ہیں۔ اب مختلف لوگ علم بانٹتے نظر آتے ہیں، مختلف لوگ علمی گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، لیکن بعض اوقات نہیں ہے، بلکہ ہمیں کچھ ہی دیر کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ علمی گفتگو نہیں تھی، یہ در حقیقت تلذذ اور لذت آور کچھ باتیں تھیں، کچھ لچھے دار باتیں تھیں، کچھ جاذبیت والی باتیں تھیں۔ علم تو یہ نہیں تھا، علم تو نور ہے۔ علم وہ ہے ہی نہیں جو کان سے داخل ہو اور زبان سے نکل جائے۔ علم کان سے داخل ہو کے زبان سے نہیں نکلتا، علم کان سے داخل ہو کے قلب کا حصہ بنتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ معصوم فرما رہے ہیں، علم نور، العلم نور یقذف اللہ فی قلبہ۔ علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس نور کو ٹھہرا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تشریف لے گئے نور، یہ علم ہمارے وجود کے اندر اللہ نے ہمیں عالم بنا کر نہیں پیدا کیا۔ یہ مسئلہ رہے گا تھوڑا سا، اسٹینڈ نئے لینے پڑیں گے آپ کو۔ اس سے صحیح یا رسول اللہ، یا عالم، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ مقدمہ زیادہ دیر دور لمبا نہ ہو جائے، علم سب سے پہلی چیز ہے جس کی ہمارے وجود کو طلب ہے۔ ہمارا وجود علم کا طالب ہے، چاہتا ہے، علم چاہتا ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے اندر اللہ نے رکھ کر نہیں بھیجی مگر اس کا خواہش مند بنایا ہے، اس کا طالب بنایا ہے، اس کا بھوکا پیاسا بنایا ہے، وہ ہماری طلب ہے، ہمارے وجود کی طلب ہے، وہ ہماری غذا ہے، روحانی غذا ہے، اسے کہتے ہیں سخاوت۔ ہم پیدائشی طور پہ سخی نہیں پیدا کیے گئے۔ آپ اپنے ہی بچے کو ٹافی دے کر مانگ کر دکھائیے، اپنے ہی بچے کو ٹافی دے کر پھر اس سے مانگ کر دکھائیے، وہ ٹافی آپ کی دی بھی آپ کو نہیں دے گا، یہ پیدائشی طور پہ سخی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بچہ بچپنے میں بڑا ہو، یعنی وہ دکھائی دے رہا ہو 2-3 سال کا، مگر فکری طور پر کچھ وہاں سے لے کر آیا ہو، تو آپ کو جب مانگیں گے آپ، تو آپ کی بھی چیز کو بہت آرام سے لوٹائے گا، جس پر اسے پتا ہے کہ 1 لوٹاؤں گا تو 10 ملیں گے۔ یہ طریقہ کہ اگر یہ جان لے کہ جس نے دیا تھا وہی مانگ رہا ہے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ مانگ وہ رہا ہے جس نے دیا ہے، تو اس واپس لوٹانے والے کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ پھر یہ کریم ہے، یہ 10 برابر کر کے لوٹائے گا۔ تو ہم پیدائشی طور پہ سخی پیدا نہیں ہوئے، ہمیں سخاوت کی طلب ہے۔ تیسری چیز، ہم پیدائشی طور پر شجاع پیدا نہیں ہوئے۔ ذرا گھور کے تو دیکھیے بچے کو، اس کے سرانے اگر کوئی دھماکہ، کوئی پٹاخہ، کوئی اونچی آواز ہو جائے تو یہ رو پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ جلدی عورتیں اور بچے روتے ہیں نا، یہ روتے اس لیے ہیں کہ یہ پیدائشی طور پہ شجاع نہیں ہے، بہادر پیدا نہیں ہوئے، یہ شجاع پیدا نہیں ہوئے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز، ہم پیدائشی طور پر غیرت لے کر نہیں آئے۔ اماں نے جیسا ڈالا ایسے ہی پڑے رہے، گیلے میں تھے تو گیلے میں رہے، ان کی مہربانی تھی جو سوکھے میں کر دیا۔
اور وہ جو بچپن کے دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہم سے بات کرے گا، ہم نے اس کا بچپن دیکھا ہے. وہ کیا ہے؟ غیرت لے کر نہیں آئے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اور اس سے بلند صلوات محمد و آل محمد. اللہم صل علی. ہم پیدائشی طور پہ غیرت لے کر نہیں آئے. پانچویں چیز جو ہم نہیں لے کر آئے وہ ہے عزت. ہم عزت لے کر نہیں آئے. ہم عزت لے کر نہیں آئے جی. جو چاہے جیسا تصرف، گود میں اس کی گود میں چلے گئے، اس کی گود میں چلے گئے. اس نے یہ کھلا دیا، اس نے وہ پلا دیا، اس نے پیار کر دیا، اس نے بھگا دیا، اس نے ڈانٹ دیا. اٹھو نکلو باہر اپنے بچوں کے ساتھ. مجھے تو بہت برا لگتا ہے بچہ اگر مسجد میں یا مجلس میں آ جائے اور اگر اپنے ابا اماں کے ساتھ آئے گا، ابا کے ساتھ آئے گا، اماں کے ساتھ آئے گا تو کوئی وارث ہوگا اس کا. اور بیچارہ اگر ویسے ہی آ گیا، ابا نے کہا بیٹا تم چلے جاؤ میں بھی آ رہا ہوں. اب وہ جو پہلے گیا وہ تو جا کے جہاں کو جگہ ملے گی وہاں بیٹھے گا. اب جو جا کے بیٹھا تو معلوم ہوا کہ علاقے کے کسی بزرگ کے گھر سے کوئی مسئلہ تھا، انہیں وہ سارا غصہ آ کے اس بچے پہ نکالا اور اس بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے باہر نکال دیا. تو یہ جو چاہے ڈانٹ دے، جو چاہے گود میں لے لے، جو چاہے جو کھلا دے، جو چاہے جو چھین لے، تو عزت کہاں ہے؟ عزت نہیں لے کر آئے. پیدائشی طور پر ہم عزت لے کر نہیں آئے. تو اب یہ پانچ چیزیں، ہماری ضرورت، ہماری طلب، ہماری خواہش، ہماری بھوک، ہماری پیاس، اور پانچوں چیزیں ہمیں اللہ نے دے کر نہیں بھیجا. کیوں نہیں بھیجا؟ میرا مقدمہ مکمل ہو رہا ہے. اللہ جب سب چیزیں دے سکتا تھا، اس نے اتنی اچھی چیزیں دے دیں، وہ تو نعمتوں سے اس نے سرفراز کیا. اس نے یہ پانچ چیزیں کیوں نہیں دیں؟ اس نے یہ پانچ چیزیں اس لیے نہیں دیں کہ ہمیں کسی دروازے کی تلاش رہے جن کے ہاں یہ پانچوں چیزیں کمال پر. یہ پانچوں چیزیں جہاں پر کمال پر ہیں وہ گھرانہ فاطمہ زہرا کا گھرانہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. علم یہاں کمال پر. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اللہ نے ہمارے لیے کہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے شکم سے اس حالت میں بھیجا کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے. یہ ہمارے بارے میں ذکر ہے، ان کے بارے میں ذکر نہیں ہے. جو الرحمن علم القرآن خلق الانسان کا مصداق. یہ ان کے بارے میں نہیں ہے جنہوں نے انہیں خلق کرنے سے پہلے عالم بنایا ہے. ہم خلق ہو جانے کے بعد بھی 5-6 سالوں میں کے بعد تو مکتب میں داخل کیے جائیں گے. یہ وہ گھرانہ ہے جو ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا کہ عالم تھا. یہ وہ گھرانہ ہے جو گود میں آ کے کہے تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ وہاں سے پڑھ کر آنے والا گھرانہ ہے. اسی لیے اس گھرانے کو کہتے ہیں عالم غیر معلمہ. ایسے عالم، عالم غیر معلم، عالم یا عالمہ غیر معلم. اس لیے کہا جاتا ہے، کیا مطلب؟ ایسے عالم جن کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے. کیا مطلب ہے کسی نے نہیں پڑھایا؟ یعنی دنیا میں نہیں پڑھایا. دنیا میں کوئی اس قابل ہی نہیں تھا جو انہیں پڑھاتا. بھئی تھوڑا سا آپ بھی تو بات کریں نا. دنیا میں کوئی اس قابل ہی نہیں تھا کہ جو انہیں پڑھاتا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ انہیں تو کسی نے پڑھایا نہیں ہے تو کہہ دیا یہ تو امی ہے. بھائی امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے. تم تو مفتی اعظم بن جاؤ انہیں پڑھ کر. اور یہ پڑھے بھی نہیں تھے. تم ان کی حدیثوں کو پڑھ کر مفتی بن جاؤ. جو اللہ کا قلم ہو اسے قلم چلانا نہ آئے. یہ نبی کی ذات اللہ کا قلم ہے. نون والقلم وما یسطرون. نون قسم ہے اس قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم کے ذریعے لکھی گئی. وہ قلم کون سا ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ وہ قلم سرکار کی ذات، سرکار دو جہاں اللہ کا قلم ہے. اللہ نے یہ ساری کائنات جس قلم سے لکھی ہے اسے محمد کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.
میرے مولا علی فرما رہے ہیں من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ یہ مولا کا فرمان جہاں اساتذہ کی تعظیم، ان کا احترام، ان کا ادب ہمیں بتاتا ہے کہ اساتذہ کا ادب ہونا چاہیے، وہاں مولا علی کا یہ فرمان چیلنج ہے، کوئی ہے جو مجھے ایک حرف بھی پڑھائے میں اس کا غلام ہونے کو تیار ہوں۔ کوئی علی بن ابی طالب کو کیا پڑھائے گا؟ علی کو کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے ایک حرف بھی پڑھائے، کوئی ہے جو مجھے ایک حرف پڑھائے؟ جو باب شہر علم ہو، تم پہلے اس کے علم کا وزن تو تلاش کرو، پھر شہر علم کے بارے میں بات ہوگی۔ جی پہلے طے تو ہو کہ باب شہر علم کا دروازے کا علم کتنا ہے۔ جی میں بھی لاہور تھا، کل وہیں تھا، مثلا میں لاہور جاؤں اور وہاں سے جا کے واپس آؤں اور کراچی میں کوئی لاہوری ملے تو حضور آپ مولانا آپ لاہور تھے؟ ہاں جی لاہور تھا۔ کیا رہا کیسا رہا؟ میں نے کہا بھائی لاہور بہت اچھا شہر ہے مگر وہاں مچھلی نہیں ملتی۔ مثلا میں اس لاہوری سے کہوں کہ لاہور بہت اچھا شہر ہے مگر وہاں مچھلی نہیں ملتی، تو کہے گا مولانا آپ نے لاہور دیکھا ہے؟ ہاں بھائی ہم نے لاہور دیکھا۔ نہیں میں مان ہی نہیں سکتا کہ آپ کہہ رہے ہیں وہاں مچھلی نہیں ملتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے لاہور دیکھا ہی نہیں ہے۔ جی تم کہہ رہے ہو کہ نبی مکرم کو علم غیب نہیں تھا، شہر علم تو دور کی بات ہے، تو میں بھی دروازے تک نہیں پہنچے ہوں۔ وہ علی جو جاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہو کہ میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ جو میدان جہاد میں جاتے ہوئے علی یہ بتا دیں، جانے سے پہلے بتا دیں کہ میں جس جنگ پر جا رہا ہوں اس میں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ اور میں اپنے شہیدوں کے نام بھی پہلے بتا سکتا ہوں، ان کے بھاگنے والوں کے نام بھی پہلے بتا سکتا ہوں۔ تم کہہ رہے ہو اس نبی کو علم غیب نہیں تھا، وہ معاذ اللہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ لکھنا نہیں جانتے تھے؟ نہیں عزیزان گرامی، میرے مولا امام رضا علیہ السلام سے کسی کی ملاقات ہوئی اور نبی مکرم کی عظمت پر گفتگو ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے جد رسول اللہ کو کہ اللہ نے انہیں کیسا بنا کر بھیجا؟ کہنے لگے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ امی تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کیا مطلب ہے امی کا؟ کیا مطلب لیتے ہیں وہ امی کا؟ کہنے امی کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یا ابن رسول اللہ پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت نے فرمایا امی مکے کے ناموں میں سے ایک نام ام القریٰ ہے، جیسے میرے جد مدنی تھے مکی تھے ایسے ہی امی تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات محمد و آل محمد۔ مکے کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام ام القریٰ ہے۔ تو کیونکہ مکے کے رہنے والے تھے تو کبھی مکی کہا گیا کبھی امی کہا گیا۔ وہ شہر مکہ کے رہنے کی وجہ سے امی کہا گیا۔ امی کا مطلب معاذ اللہ ان پڑھ نہیں ہے۔ خاص طور پر بہت سیدھا سادہ جواب، امام معصوم کا جواب تو پہاڑ جیسا الجھنوں کا کوئی پہاڑ بنائیے اور ایک جملہ امام معصوم کا اس پہاڑ کو گرا دیتا ہے۔ ایک جملہ گرا دیتا ہے۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے جو وہاں سے پڑھ کر آیا ہے۔ بات نبی مکرم کی تو بہت اونچی بات ہے۔ امام حسین کے لیے امام حسن فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی، امام حسن کا فقرہ ہے امام حسین کی عظمت پر۔ کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، میرے بھائی حسین نے وحی قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ جو قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ چکا ہو، یہ وہ گھرانہ۔ علم اس گھرانے کا ایسا، یہ تمام ائمہ، ممکن ہے کوئی بچہ کہے مولانا آپ نے مثالیں ساری ائمہ کی دی، بی بی کی کوئی مثال نہیں دی۔ تمام ائمہ کا علم اور جناب زہرا کا علم
کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں؟ مولا علی کا علم تمام ائمہ کے علم، امیر المومنین ہے نا، امیر المومنین کا ایک مطلب ہے میرۃ العلم۔ امیر المومنین کا ایک مطلب ہے، ایک معنی ہے میرۃ العلم، جہاں سے علم پھوٹتا ہو، چشمہ علم، منبع علم، مرکز علم، منبت علم۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ منبع، منبت، جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہو، منبع۔ مولا علی امیر المومنین یعنی میرۃ العلم، جہاں سے علم پھوٹتا ہو، علم نکلتا ہو۔ تو امیر المومنین سب سے زیادہ بڑا مرکز ہے علم کا، ایسا ہی ہے۔ تو جو سب سے بڑا عالم ہو بعد از نبی، جو سب سے بڑا عالم ہو، وہ علی یہ کہتے نظر آئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے سیدہ کو سلام کیا تو سیدہ نے کہا ادنو منی، قریب آئیے۔ میں قریب گیا تو فرمایا اور قریب آئیے۔ میں جب قریب گیا تو فرمایا انی عالمۃ ما کان وما یکون، اے علی میں جو ماضی میں گزر گیا اس کی بھی عالمہ، اور جو قیامت تک آنے والا ہے اس کی بھی عالمہ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یا علی، یا رسول اللہ، سیدہ نے جو یہاں تک فرمایا وہ بات میرے لیے قابل فہم تھی، بات مجھے اچھی لگی، مگر سیدہ نے تو اس سے بڑھ کر بات کر دی، جس پر میں الٹے پیر آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ مولا علی کے الفاظ ہیں۔ اور سیدہ نے فرمایا انی عالمۃ ما کان وما یکون، جو ماضی میں گزر گیا میں سب جانتی ہوں، جو قیامت تک ہونے والا ہے میں سب جانتی ہوں، وہ ما لم یکن، اور جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں۔ صلوات پڑھیں سیدہ کے ذات پر۔ جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں۔ کیسے سمجھیں گے اسے؟ جو نہیں ہوگا اسے بھی جانتی ہوں، جو ہو گیا اسے جانتی ہوں، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ وہ بھی کتنا کیسے سمجھ میں آتا ہے، میں نے جلدی میں کہہ دیا، سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت نبی مکرم کی نبوت پر ایک معجزہ، نبی کی نبوت کا ایک معجزہ، جی پوچھا انہوں نے کہ ہمارے ایک سوال کا جواب دے دیں گے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ وہ کہنے لگے کیا سوال؟ حضرت نے فرمایا کیا سوال ہے؟ کہ ہمیں بتائیے حضرت یوسف کے ساتھ کیا گزری۔ قصہ حضرت یوسف، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ قصہ حضرت یوسف نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو نبی مان لیں گے، بتائیے حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا۔ سرکار دو جہاں نے، اللہ نے قرآن ان پہ نازل کرنا شروع کیا، 110 آیتیں سورہ یوسف کی اتاری نبی کے وجود مبارک پر، اور سرکار نے جزوی باتیں بتائیں کہ کنویں کے اندر طاق تھی، اس طاق میں ایک سانپ بیٹھا تھا، حضرت یوسف کے کنویں میں جانے پر اللہ نے اس سانپ کو نابینا کر دیا۔ انہوں نے تو کچھ اور پوچھا تھا، نبی مکرم نے اتنی تفصیل بتا دی۔ اگر موٹی موٹی 4 باتیں بھی سرکار بتاتے تو وہ مسلمان ہو جاتے۔ تو سورہ یوسف نبی کی نبوت پر ایک دلیل ہے کہ آپ نے اتنے ضمنی اور ذیلی اور جزوی باتیں تک بتا دی کہ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کے ساتھ کیا ہوا، حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا کیا۔ جی نبی کے معجزوں میں ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ سے اس طرح سے پوچھا گیا اور آپ نے جواب دیا اس کا۔ ماضی میں بتانا کہ ماضی میں کیا ہوا کوئی کم بات ہے۔ ماضی میں حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا، حضرت آدم کے ساتھ کیا ہوا، حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، حضرت نوح کے ساتھ کیا ہوا۔ آجئے ناصری اندر آجئے، ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ بھائی تم تو ویسے مؤدب نوحہ خان ہو جو بادشاہوں کی طرح مجلسوں میں آتے ہیں، یہ مجلسوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ ہمیں حکم یہ ہے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، اور ہم ایسے آتے ہیں کہ تو تم تو ویسے ہی مؤدب ہو، تمہاری وجہ سے تمہیں مجلس روکوں گا، لیکن مجھے تو بہرحال ارتضائی آپ موقع مل گیا ناصری کی گردن پہ چھری رکھ کے کہیں اور چلاؤں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ ہمارے ہاں جو برائیاں ہیں نا، آپ لوگ نہیں روک رہے نا، اصل میں آپ جو یہ بزرگ بیٹھے ہیں نا یہ نہیں روک رہے۔ کل تک بزرگ ڈانٹتے تھے بچوں کو اور بچے ڈانٹ میں آ جاتے تھے، اثر لیتے تھے۔
آج بزرگوں نے ڈانٹنا چھوڑ دیا ہے. مجھے بہت اچھا لگا آپ نے اسے تھوڑا سا ڈانٹا. یہ عمل بڑھائیں، سب بڑھائیں. اب کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں مجلس ہو رہی ہوتی ہے، ایک تو آئیں گے آخر میں، بہت مصروف ہیں بھائی. یہ جب مجلسیں ہی نہیں سنیں گے تو شاعری کتنی اچھی کریں گے. پڑھنے کا تو ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. جب یہ مجلس ہی نہیں سنیں گے تو شعر و شاعری کتنی اچھی کر پائیں گے. اب دیکھیں کتنا بڑا نام شروع سے آئے ہوئے، کوئی بھی نہیں تھا، یہ آ گئے تھے. ارتضیٰ بھائی کی بات کروں. اور پھر جب یہ آئیں گے بالکل اینڈ میں آئیں گے، بہت مصروف ہے نا بھائی، بہت مصروف ہیں. اینڈ میں آئیں گے اور آتے ہاتھ ہی کہیں گے پہلے مجھے پڑھواؤ، مجھے کہیں جانا ہے. اچھا جب پڑھنے کے لیے مائک مل جائے گا تو 1 نوحے کے لیے بنایا گیا تھا، 6 نوحے پڑھیں گے تاکہ بعد والا ناراض ہو کے چلا جائے. ہاں یہ روزانہ ہو رہا ہے نا مجلسوں میں. اب آپ کہیں گے صاحب یہ کیا قصہ لے کے بیٹھ گئے مائک کے اوپر. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. سارے مجمع کو کاٹتے چھاٹتے آئیں گے، سارے مجمع کو ڈسٹرب کرتے ہوئے مجلس رکوا دیں گے. جی ہمیں حکم یہ ہے کہ جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ. ہاں مجمع رک جائے، خود سے تمہارا احترام کوئی کر رہا ہو، مجلس میں وقفہ آ جائے صلوات کا نعرے کا. ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد و آل. خفا تو نہیں ہے؟ سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کروں؟ ارتضیٰ بھائی تھوڑی سی اجازت دیں اور بولو اس موضوع. میں آپ میں سے بہت سوں کی طرح خاندانی عزادار ہوں. آبا و اجداد سے ماتمی اور عزادار گھرانہ ہے. مجلسوں کا جو روحانی اور معنوی رنگ ہے اس میں کچھ فرق پڑ رہا ہے. اس فرق پڑنے کی اگر 8-10 علتیں نکالیں گے تو ان میں سے ایک علت ہم ذاکرین کی بے توجہی ہے. ہم ذاکرین کو ہی ماحول بہتر رکھنا ہوگا اور مجلسوں کو مجلس ہی رہنے دیا جائے، مجلسوں کو جلسہ نہ بنایا جائے، مجلسوں کو کوئی تقریب نہ بنائی جائے. ٹھیک ہے، اس کا ایک تقدس ہے. ایک بہت بڑے حاضر سروس وزیر کے گھر کی مجلس میں پڑھا تھا اور ہر دوسرا بندہ وزیر و سیکٹری تھا. اسی اثنا میں ایک اپوزیشن لیڈر صاحب مجلس میں داخل ہوئے. ایک اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر اہل سنت تھے وہ. میں نے انہیں وہیں سے روک کے کہا، میں نے کہا یہ مجلس ہے، آپ کو جہاں جگہ مل رہی وہیں بیٹھ جائیے. وہ وہیں بیٹھ گئے جہاں جوتیاں تھیں. وہیں سے میں نے کہا، وہ ڈسٹرب سب اٹھتے ہیں ان کے لیے، میں نے کہا آپ کو جہاں جگہ مل رہی ہے مجلس ہے، اس کا تقدس ہے. ٹھیک ہے، اور وہ وہیں بیٹھ گئے. مجھے بعد میں ہوا کہ شاید انہیں برا لگا ہوگا، تو جب میں ان کے قریب سے گزرا تو مجھ سے میں کچھ کہتا ہوں، انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ نے صحیح کیا. ہم بچپن سے مجلسوں میں جا رہے ہیں، جوتیوں میں بیٹھنے کی ہمیں سبق دیا گیا تھا. اب تھوڑا سا رنگ بدل رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ مسائل پیچیدہ ہو رہے ہیں. تو میں اپنے لیے نصیحت کر رہا ہوں. میں خود وہاں کے بیٹھ گیا تھا، اگر اس سے پیچھے مجمع ہوتا تو وہیں بیٹھتا. باتیں نہیں کر رہا صرف، اور ایک جگہ یہاں کی بات نہیں ہے، 50 جگہ کے قصے ہیں. ویڈیوز موجود ہوں گی، دیکھ لیں گے. اور یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، جو کہہ رہا ہوں اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے. تو کوئی بات ناگوار نہیں گزرے گی. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل. بتائیے کیا بات ہو رہی تھی؟ نہیں، وہ تو پہلے ہو گئی تھی. ماضی کے بارے میں سیدہ جانتی ہیں، ما کان. تو ماضی میں جو کچھ گزرا اس کا جاننا کتنا مشکل کام ہے، کتنا بڑا علمی مقام ہے کہ ماضی میں جو کچھ گزرا اس کو کوئی جانتا ہو. بی بی فرما رہی ہے ما کان، جو ماضی میں گزرا ہے میں اس کی انی عالمہ ہوں. وما یکون، اور جو آگے آنے والا ہے قیامت تک جو گزرے گا. سیدہ کو پتا ہے کہ کس کا بچہ میرے بچوں کا ماتمدار ہوگا. سیدہ کو آئندہ کا بھی سب پتا ہے.
اور مولا علی فرما رہے ہیں کہ سیدہ نے یہ کہا انی عالمۃ ما کان وما یکن وما لم یکن، اور جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں۔ تو سرکار مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا میری فاطمہ لوح محفوظ کو پڑھتی ہے، روزانہ جن کی تقدیریں بدلتی رہتی ہیں فاطمہ جانتی ہے، اسے مرنا تھا اب نہیں مرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات بی بی کی ذات پر، اللہم صل علی۔ ارتضیٰ بھائی یہ کوئی کم سے کم مضمون ہے مگر جلدی جلدی عرض کرتا ہوں۔ علم سب سے پہلی طلب میری اور آپ کی علم ہے۔ دوسری طلب میری اور آپ کی کیا ہے؟ سخاوت۔ سخاوت۔ ہم پیدائشی طور پر سخی پیدا نہیں ہوئے۔ میں نے مثال دی کہ اپنے ہی بچے کو ٹافی دے کر مانگ کر دکھائیے، یہ نہیں دے گا۔ پیدائشی طور پہ کوئی سخی پیدا نہیں ہوا۔ اب ہمیں اس دروازے کا پیاسا بنایا ہے، جس دروازے پر جس گھر میں رہنے والے جب سے آئے ہیں تب سے سخی ہیں۔ یہ دینے والا گھرانہ ہے، یہ بانٹنے والا گھرانہ ہے۔ اگر آمادہ ہیں تو مثال دے دوں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ دروازے پر مانگنے والا مسکین آیا تھا، یتیم آیا تھا، اسیر آیا تھا۔ مساکین نہیں تھے، یتامہ نہیں تھے، اسرا نہیں تھے، مانگنے والا ایک تھا، روٹیاں 5 ملیں۔ اب اگر کوئی بڑھ کر کہے مولا ایک روٹی اسے دے دی ہوتی اس کا بھی افطار ہو جاتا، اس کا بھی پیٹ بھر جاتا، آپ کے ہاں بھی افطار ہو جاتا، تو عجب نہیں۔ مولا علی جواب دیں کہ مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے علی کی روٹی چاہیے؟ جب ہمارے دروازے پر مانگ رہے ہیں تو جتنے رہتے ہیں سب عطا کریں گے۔ سخاوت کی کیفیت یہ ہے جی۔ اور تیسرا عنوان شجاعت۔ پیدائشی طور پر ہم بہادر پیدا نہیں ہوئے، مگر اس دروازے کے اس لیے ہم مرید ہیں کہ اس دروازے کا ایک فرد نہیں، ہر فرد پیدائشی دنیا میں آیا ہے تو شجاع آیا ہے۔ 85 حسین مثالیں ہیں، مگر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب مولا علی دنیا میں تشریف لائے، آپ نے دنیا میں اپنا جلوہ فرمایا اور خانہ کعبہ سے بی بی فاطمہ بنت اسد کو نبی مکرم اور حضرت ابو طالب لے کے نکلے تو سامنے آ کر کھڑے ہو گئے کعب الاحبار، یہودی اور عیسائی عالم۔ کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو اپنے بچے کو؟ مکے کا تو دستور یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے پتھر پر، ایک پتھر مخصوص تھا اس پہ لٹا دیا جاتا ہے اور پھر آزمایا جاتا ہے کہ حلالی ہے یا غیر حلالی۔ ایک سانپ، ایک اژدہا نکل کر آتا ہے، اس بچے کو اگر ڈرا دے، بچہ رو پڑے اسے دیکھ کر، تو پھر ماں باپ کی مذمت ہوتی ہے، اور اگر سانپ اسے سونگھ کر اس کے قریب سے واپس چلا جائے اور بچہ کھیلتا رہ جائے تو پھر ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے کہ بچہ حلالی ہے۔ تو آپ اپنے بچے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب کو کیا اضطراب؟ حضرت ابو طالب نے اس پتھر، اللہم صلی علی، حضرت ابو طالب نے اس پتھر کے اوپر مولا علی کو لٹا دیا اور پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے تو ایک اژدہا پہاڑوں میں سے نکل کر آیا اور اس نے پھن پھیلایا مولا علی کے اوپر۔ جیسے ہی اس نے مولا پہ اپنا پھن پھیلایا، علی مولا نے اپنے ننھے ننھے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، دونوں جانب سے اس کے کلے پکڑے اور کلے پکڑ کے چیر دیے۔ عربی زبان میں کسی چیز کے چیرنے کو کہتے ہیں درہ، اور سانپ کو کہتے ہیں حیا، حیا درہ۔ آپ حیا درہ کثرت استعمال سے ہے درہ، جس کا پیدائشی نام حیدر ہو۔ شجاعت کا یہ عالم ہے۔ جب سانپ 2 نیم ہو کر گر پڑا تو آگے بڑھ کر حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کو گلے سے لگا لیا، بوسے دیے، لے کے جانے لگے۔ پھر وہی ملا مولوی اس وقت کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا تم نے کہا تھا میں نے لٹا دیا۔ کہا نہیں، تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی، اب کیسے طے ہوگا کون حلالی ہے؟ یہ تو سانپ ہی مار دیا۔ تو حضرت ابو طالب کے ساتھ کھڑے تھے سرکار دو جہاں، نبی مکرم نے فرمایا چچا ان سے کہہ دیجئے اب قیامت تک یہی کسوٹی ہے، اب اس بچے کا ذکر بتائے گا کون حلالی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ
یہ دنیا میں آئے ہیں تو غیرت لے کر آئے ہیں، یہ دنیا میں آئے ہیں تو عزت لے کر آئے ہیں۔ اس گھرانے کی عزتوں کا جو عنوان ضمانت ہے وہ جناب زہرا کی ذات۔ بی بی نے نبی کی رحلت کے فوراً بعد اس گھرانے کی عزت ایسی بنائی کہ اب قیامت تک سیدہ کے نام پر عزتیں بنیں گی۔ ایک لمحے کے لیے نظام کو قبول نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے سیدہ نے نظام کو قبول نہیں کیا، سسٹم کو نہیں مانا۔ آپ کی زبان میں بول رہا ہوں، سسٹم کو نہیں مانا۔ عزت ایسی بنائی پوری امت کی، خبردار، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں۔ کوئی دنیا میں آب حیات، ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں، کوئی دنیا میں آب حیات پی کر نہیں آیا، سب چلے جائیں گے، مگر وہ نہیں چاہتا جو اصولوں پر زندگی گزارتا ہے اس کے جانے کے بعد بھی اسے یاد رکھا جائے گا، بلکہ اسی کی یاد میں لوگوں کی زندگیوں کے اصول بنیں گے۔ بی بی سب سے پہلے گئی ہیں اپنا باغ مانگنے۔ عزت غیرت کا عنوان دیکھیے، سب سے پہلے فرمایا ہے کہ میری زمین سے، میرے باغ سے جو تم نے مزدور ہٹا دیے میرے، اور اپنے مزدوروں کو بٹھا دیا ہے، اپنے مزدوروں کو ہٹاؤ، یہ میری جگہ ہے۔ کہا کہ آپ کے بابا سے ہم نے سنا کہ ہم انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں چھوڑتے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہمارا کوئی ترکہ ہی نہیں ہوتا، جو ترکہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم صدقہ چھوڑ کر جاتے ہیں، ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی غریبوں اور فقیروں میں بٹے گا، ہم میراث نہیں چھوڑتے۔ تو بی بی نے فرمایا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نبیوں کو اللہ نے نبیوں کا وارث بنایا ہے، قرآن مجید میں تو انبیاء کرام کے وارثوں کا ذکر آیا ہے، اور وہاں مطلق وراثت ہے، مالی وراثت کی تو بات ہی نہیں ہے، اور وہاں صرف علمی وراثت کی تو بات نہیں ہے، وراثت کی بات ہے جس میں مال بھی وراثت میں آتا ہے، اور روحانی اور مانوی چیزیں بھی وراثت میں آتی ہیں، اور روحانی اور مانوی چیزوں کا وارث تو سب ہوتے ہیں، مگر اور وہ وراثت اس لیے کہلاتی بھی نہیں ہے، یعنی کسی کے علم کی وراثت اس کے بچوں میں نہیں جائے گی، لہٰذا وہ وراثت نہیں ہے، وہ وراثت نہیں ہے۔ وراثت تو ہے ہی وہ جو بچوں میں منتقل ہو، لفظ وراثت تو آئی گئی اس میں کہ جو بچوں میں، اولاد میں منتقل ہو۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ وہ نہیں چھوڑتے، صدقہ ہوتا ہے، تو پھر یہ تو نبیوں کے وراثتوں کا ذکر ہے۔ تو اور اس حدیث کے بارے میں یہ میرے بابا کا فرمان تمہارے علاوہ کسی اور نے سنا؟ کوئی اور راوی بھی ہے تمہارے علاوہ؟ تو کوئی اور راوی تھا ہی نہیں۔ بیوی نے فرمایا یہ مجھ سے متعلق بات ہے نا، تو میرے بابا کو مجھے کہنی تھی، میرے بارے میں مسئلہ ہے نا، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو بتایا ہی نہیں ہے۔ تو بیوی نے پہلے تو اس انداز سے اپنا مقدمہ مکمل کیا، پھر بیوی نے فرمایا اچھا میرے بابا تو مجھے لکھ کر دے کر گئے، ہبہ۔ تو کہا دلیل کیا ہے، گواہ کون ہے؟ بی بی نے فرمایا میرے بچے حسنین گواہ۔ تو کہنے لگے کہ بچوں کی گواہی ماں باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ کس کی گواہی کو رد کیا گیا؟ جن کی گواہی پر اللہ کی توحید کا نظریہ ثابت ہوا مباہلے کے میدان میں، جن حسنین کی گواہی پہ نبی کی نبوت ثابت ہوئی، جن کی گواہی پر عقیدہ توحید مانا گیا، یعنی اللہ اپنے وجود پر گواہی، اللہ اپنے وجود پر گواہی حسنین کی مان رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی تو بات ہے نا، 11 ہجری میں سرکار کی رحلت ہوئی ہے، یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے، مباہلے کا واقعہ، یعنی کوئی 1.5 سال پہلے انہی بچوں کی گواہی پر اللہ کی توحید مانی گئی ہے۔ 1.5 سال پہلے اور چھوٹے تھے نا، 1.5 سال پہلے اور کم سن تھے نا، تو 1.5 سال پہلے انہی بچوں کی گواہی پر نبی کی نبوت مانی گئی ہے مباہلے کے میدان میں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کا اعلان ہوا ہے۔ یعنی یہ اتنے سچے ہیں کہ اللہ نے ان کی صداقت کو، ان حسنین کی صداقت کو اتنا معتبر مانا ہے
کہ جو بھی ان کو رد کرے گا اللہ نے اسے جھوٹا کہا ہے اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. اور 1.5 سال کے بعد تو یہ بچے اور بڑے ہو گئے نا. آپ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو کہہ رہے ہیں بچوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی. بی بی نے فرمایا پھر میرے بابا کی کنیز جو میرے پاس ہے ام ایمن وہ گواہ ہیں کہ میرے بابا نے مجھے دیا ہے. تو کہا کہ یہ آپ کے گھر کی فرد ہے اس لیے میں اس کی گواہی بھی قبول نہیں کروں گا. میرے خیال سے یہ کچھ پتہ ہونا چاہیے بچوں کو جو میں بات کر رہا ہوں کہ قصہ کیسے آگے بڑھا تھا. اچھا بی بی نے ام ایمن جو نبی کی کنیز ہیں انہیں پیش کر کے عملی گواہی دی ہے کہ اگر اولاد یعنی میں اپنے بابا کی وارث نہیں ہوں تو بابا کی کنیز مجھے وراثت میں کیسے ملی ہے. بابا کی جائیداد مجھے نہیں ملے گی اور بابا مجھے اپنی کنیز دے کے گئے. اچھا اولاد کو تو باپ کی جگہ نہیں ملے گی اور پھر نبی کے حجرے میں کوئی کیسے دفن ہو جائے گا؟ زوجہ کو کیسے مل جائے گی؟ زوجہ بڑھ کے کہہ رہی ہے نا یہ نبی کا حجرہ میرے حصے کا حجرہ تھا تو وہ کیسے اس کے اندر ان کو میراث مل جائے گی. لیکن بی بی نے پھر تحریر دکھائی. گواہیاں نہیں لی تو سیدہ نے تحریر دکھائی کہ میرے پاپا نے مجھے لکھ کر دیا ہے. تو وہ تحریر بی بی کے ہاتھ سے ایک شخص نے لے لی اور لے کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس تحریر کو پھاڑ دیا. سیدہ اپنے بابا کی تحریر کو اٹھانے کے لیے زمین پر بیٹھ گئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. وہ ٹکڑے ٹکڑے تحریر سیدہ نے وہ ٹکڑے بینے وہ ٹکڑے اٹھائے اور سیدہ وہ ٹکڑے بابا کی تحریر کے لے کر گھر کی طرف آئیں. مگر منظر کچھ اور تھا. جب گئیں تھیں تو بابا کی چال میں گئی تھی لیکن جب واپس آئی ہیں تو زمین پر بیٹھتے اٹھتے واپس آئی ہیں اور آ کر سب سے پہلے جناب زینب کو لپٹا کے روئی ہیں. جناب زینب کو اپنے سینے سے لگا کے بہت روئی ہیں کہ جو آج میرا حال مدینے میں ہوا ہے کل تمہارا حال کوفہ و شام کے درباروں میں ہوگا. اب وہ رستہ بن گیا ہے کہ اب زینب کے ساتھ کیا ہوگا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں میں 2-4 منزلیں اور لوں گا مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ منظر کہ جب جناب زہرا کی تحریر بی بی کے ہاتھ سے لے کر تحریر پھاڑی نا تو اس کے لیے سندھ لاڑکانہ شہر جو ہے ہمارا اس کے ایک ذاکر تھے عالم تھے ذاکر تھے عبدالحمید چانڈیو صاحب. پرانے لوگوں نے نام سنا ہوگا. وہ جب یہ والے مصائب پڑھتے تھے نا تو اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے. خالی کاغذ اس کے ٹکڑے کر کے پھینک دیتے تھے اور روتے ہوئے لوگوں سے کہتے تھے ذرا بیٹھے رہیے اور اتر کے جا کے وہ ٹکڑے اٹھاتے تھے اور ممبر پہ آ کے بیٹھ کر پھر کہتے تھے اب بتاؤ کتنی دیر لگی. اجرکم اللہ. مجمع سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی تو مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے. تو پھر وہ روتے ہوئے کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سیدہ کے بال سفید ہو گئے تھے. کیا گزری ہے اس بی بی کے ساتھ عزادارو. کہاں کہاں اس بی بی نے گریہ کیا ہے. کبھی اپنے بابا کے جنازے پر کبھی اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کے کٹے جب حسین گر رہے ہوتے تھے تو گرتے گرتے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے. کوئی کچھ دے ہی نہیں رہا تھا پھر حسین کیا کہتے تھے مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو مشکینی صاحب فرماتے ہیں جناب زہرا نظر آتی تھی میرے لال میری آغوش میں آ جاؤ اور امام حسین یہ کہہ کر آواز دیتے تھے اماں میرا امتحان ہے مجھے خود زمین کربلا پہ گرنے دیجئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. محشر کا میدان ہوگا آواز دی جائے گی غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ. اپنی آنکھوں کو بند کرو فاطمہ کی سواری آ رہے ہیں.
اور جب سیدہ کی سواری عرش الہی کے سامنے سے گزرے گی تو بی بی اپنی سواری کو لے کر چلنے والا جو فرشتہ ہوگا اسے کہیں گی کہ میری سواری روک دو، اور جب سواری رکے گی تو عرش سے آواز آئے گی فاطمہ کیوں روکی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گی بے ای ذنب قتلت، مجھے انصاف چاہیے، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا؟ گریہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ برادرم عزیزم ناصری ابھی نوحہ پڑھیں گے۔ عزادارو سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلا قتل، تاریخ بشریت کا پہلا قتل حضرت حابیل کا ہوا ہے۔ سب سے پہلا قتل تاریخ بشریت میں حضرت آدم کے بیٹے حضرت حابیل کا ہوا ہے۔ تو محشر میں جب فیصلے کیے جائیں گے، محشر میں جب لوگوں کو حکم سنایا جائے گا، ان کی سزا و جزا کا عمل شروع ہوگا، تو سب سے پہلا مقدمہ بھی حضرت حابیل کا ہونا چاہیے نا، سب سے پہلا فیصلہ حضرت حابیل کے قتل کا ہونا چاہیے، لیکن نہیں، قیامت میں سب سے پہلا فیصلہ حضرت محسن کی شہادت کا ہوگا۔ اللہ کی آواز آئے گی، فاطمہ زہرا کے بچے کا فیصلہ ہوگا، اجرکم اللہ۔ سب سے پہلا فیصلہ حضرت محسن کی شہادت کا ہوگا۔ جب دروازہ جلتا ہوا گرا تو جناب زہرا کی آواز آئی، فضہ مجھے سنبھالو، میرا بچہ مارا گیا، اجرکم اللہ۔ اور جب جناب زہرا کو آ کے سہارا دیا تو مولا علی نے کچھ ہی دیر میں جناب فضہ سے کہا، فضہ حجرے کے اندر ایک قبر بنا دو، ہمیں ایک ننھے سے بچے کو قبر کے حوالے کرنا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو قبر کے حوالے کیا۔ میں مولا علی کو سلام کروں گا، مولا آپ کا چھوٹا بچہ مارا گیا مگر آپ نے اسے اپنے ہی گھر میں دفنا دیا، سلام ہو حسین ابن علی پر۔ علی اصغر کا لاشا کبھی لے کے آگے جاتے تھے، کبھی الٹے پیر واپس آواز دیتے تھے انا للہ۔ حسین مولا علی اصغر کا لاشا اٹھا کر کبھی میدان کربلا میں دائیں جاتے تھے، کبھی بائیں، اور پھر آواز دے کر کہتے تھے حوّن علی انہ بعین اللہ۔ حسین پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ سب سے چھوٹا جنازہ اٹھا کے لا رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین۔